اب میں بغیر کسی تاخیر کے اپنے مہمان خصوصی مجاہد اہل سنت آسیر ناموس رسالت حضرت علامہ مولانا مخدوم ذوالفقار حیدری صاحب امیر تحریک لبیک پاکستان ضلع آچک آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں۔ بھرپور نعرے کے ساتھ ان کا استقبال کرنا ہے، محبت کے ساتھ ان کو داد دینی ہے۔ لبیک کا نعرہ لگائیں جی، لبیک لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا محبوب رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنت بالقرآن۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ انتہائی قابل صد احترام فاضل نوجوان پروردہ آغوش ولایت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد احسان الحق جامی صاحب امیر تحریک لبیک پاکستان حلقہ PP2، انتہائی واجب الاحترام فاضل نوجوان حضرت علامہ جناب مولانا قاری محمد مشتاق احمد صاحب نائب ناظم تحریک لبیک پاکستان ضلع اٹک، انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، ماشاءاللہ عزت مآب محترم جناب حضرت علامہ مولانا سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب
اور ان کے ساتھ جناب محمد بلال اور اہل محلہ اور حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب اور بہت سارے احباب نے آپ نے مل جل کے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے سلسلہ میں اس مبارک اور بابرکت محفل پاک کا انعقاد کیا۔ اللہ پاک آپ کا تشریف لانا، میرا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیوں، ربیع النور شریف کا مہینہ ہے۔ اہل سنت گج وج کے حضور کی آمد کی خوشی کے سلسلہ میں جشن بھی مناتے ہیں، محافل بھی کرتے ہیں، آمد مصطفیٰ مرحبا کے نعرے بھی لگاتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں۔ ابھی ماضی قریب میں تھوڑے دن پہلے فرانس کے اندر جس بات کی طرف اشارہ حضرت علامہ جناب مولانا محمد مشتاق احمد صاحب فرما رہے تھے کہ آقائے دو عالم نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی اور حضور کے گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے اور بڑی بڑی عمارتوں پر، بڑی بڑی سکرینوں پر وہ خاکے جو تھے وہ دکھائے بھی گئے، اور تمام عالم اسلام کا جو دل ہے وہ بے قرار ہے اور بے چین ہے، اور حضور کی ساری امت کا دل دکھا ہوا ہے۔ ورنہ یہ موقع تو تھا ہمارا جشن منانے کا کہ ہم حضور کی آمد کا جشن مناتے، اور اس حوالے سے گفتگو کی جاتی حضور کی آمد کی خوشی منانا یہ کتنی بڑی عبادت ہے، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا یہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ کبھی حضور کی نورانیت کے تذکرے ہوتے، کبھی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت سیدہ آمنہ کے گھر میں آمد کے تذکرے ہوتے، کبھی حضور کے بچپن کی باتیں ہوتی، کبھی حضرت حلیمہ کے گھر جانے کی باتیں ہوتی، کبھی حضرت شیمہ کی لوری سنانے کی باتیں ہوتی، کبھی حضور کے بچپن کے تذکرے ہوتے، اور کبھی پنگوڑے میں جو میرے مصطفیٰ نے چاند کے ٹکڑے کیے اور چاند کو اپنی انگلی پہ نچایا، کبھی وہ تذکرے کیے جاتے، اور کبھی میرے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن راہوں سے گزرتے، پتھروں نے حضور پہ کیسے درود و سلام پڑھا، درخت حضور پر کیسے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے تھے، جانور میرے نبی کو دیکھ کے کیسے جھکتے تھے، اور جن راہوں سے مصطفیٰ کریم گزر کے جاتے ان گلیوں سے کیسے مہک اور خوشبو آیا کرتی تھی۔ کبھی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان ختم نبوت کی باتیں ہوتی، کبھی کوہ صفا پہ، کبھی جبل ابو قبیس پہ، کبھی جبل رحمت کے، کبھی عرفات کے میدان میں، کبھی طائف کے بازاروں میں، کبھی مکے کے چوک میں، کبھی صحن حرم میں، کبھی مدینہ کی گلی میں، کبھی ہجرت کی رات کی باتیں ہوتی، کبھی حضور کے معراج کا ذکر کیا جاتا، کبھی حضور کے خد و خال کا ذکر ہوتا، کبھی مصطفیٰ کریم کے حسن و جمال کا ذکر ہوتا، کبھی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف عنبری کی باتیں ہوتی، کبھی حضور کی والفجر کی پیشانی کا ذکر چھڑتا، کبھی والضحیٰ کے چمکتے ہوئے چہرے کی بات آتی، اور کبھی ما زاغ البصر کے سرمے کے ڈوروں کے تذکرے آتے، کبھی ید اللہ کے سونے ہاتھوں کے ذکر کیا جاتا، اور کبھی علم نشرہ کے پیارے اور کشادہ سینے کے تذکرے ہوتے، کبھی حضور کی لسان اللہ کی زبان کی بات ہوتی، کبھی امر اللہ کے چہرے کی بات ہوتی، کبھی امر اللہ کے حکم کی بات ہوتی، کبھی وجہ اللہ کے چہرے کی بات ہوتی، کبھی حضور کے والعصر کے پیارے زمانے کا ذکر چھڑتا، اور کبھی والتین والزیتون کے تیل کی بات ہوتی، کبھی لا اقسم بہذا البلد کے تذکرے ہوتے، اور کبھی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ والی ٹور کی بات ہوتی۔
کبھی وما رمیتہ اذ رمیتہ ولکن اللہ رما کی مار کی بات ہوتی، اور کبھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین بن کر آنے کے تذکرے چھیڑتے، کبھی عالم ارواح میں انبیاء سے جو عہد لیا گیا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کبھی وہ عالم ارواح کے تذکرے ہوتے، کبھی حضور کی آمد کی بات ہوتی، تو یہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا، ہمیں لطف آتا، ہمیں مزہ آتا، ہمیں سرور آتا، ہمیں سکون آتا، ہمارے دل اور قلوب و اذہان منور ہو جاتے، اور ہمارا دل عشق مصطفیٰ سے ٹھاٹھے مارتا۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ میلاد بھی منایا جا رہا ہے، خوشی بھی منائی جا رہی ہے، اور ادھر فرانس کے اندر وہ محبوب جو باعث تخلیق کائنات بنا کر بھیجا، جس محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا، نہ آدم ہوتے نہ عیسیٰ ہوتے، نہ کلیم اللہ ہوتے نہ موسیٰ ہوتے، نہ حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے نہ یعقوب علیہ السلام ہوتے، نہ حضرت یونس علیہ السلام ہوتے نہ ہود علیہ السلام ہوتے، نہ حضرت لوط علیہ السلام ہوتے، نہ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام ہوتے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے۔ جس محبوب کو پیدا نہ کیا جانا ہوتا، نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا، نہ حجر ہوتا نہ شجر ہوتا، نہ بحر ہوتا نہ بر ہوتا، نہ خشک ہوتا نہ تر ہوتا، نہ جنت ہوتی نہ رضواں ہوتا، نہ حور ہوتی نہ غلماں ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا نہ فرش ہوتا، نہ لوح ہوتا نہ کرسی ہوتی، نہ جگ ہوتا نہ بستی ہوتی، بلکہ رب فرماتا ہے کہ میں اگر یار کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اپنی ربوبیت بھی ظاہر نہ کرتا۔ جس محبوب کو باعث تخلیق کائنات بنایا گیا، جس محبوب کو باعث تخلیق، میرے اعلیٰ حضرت ایسے تو نہیں کہتے کہ پیارے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان، کیا فرمایا جی؟ زمین و زمان، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ فرمایا محبوب یہ جو کچھ بھی بنا ہے یہ تو آپ کے صدقے سے بنا ہے، آپ کے لیے بنا ہے۔ جب ہر شے آپ کے لیے بنی ہے تو پھر آپ کی آمد کے چرچے نہ کیے جائیں، پھر آپ کی آمد پہ جشن نہ منائے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانیت تو درندوں سے بدتر ہو چکی تھی، اور ذلت اور پستیوں کی گہرائیوں میں اس قدر یہ گر چکی تھی کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ جس عورت کا خامد فوت ہو جاتا اسے پکڑ کے بھیڑ بکریوں کے باڑے میں جا کے باندھ آتے تھے، سوتیلی ماں کو ترکے میں بانٹا جاتا، اور عورت کو منڈیوں میں بیچا جاتا۔ جس طرح بھیڑ بکریوں کی منڈیاں لگتی ہیں، عرب کے اندر عورتوں کی منڈیاں لگتی تھیں، 10 بندے باری باری ایک عورت کو خرید کے لے جاتے، ایک خرید کے لے جاتا، وہ اپنے پاس رکھتا، جب اس کا دل بھر جاتا تو اگلی منڈی پہ لے جا کے وہ اسے بیچ دیتا، کوئی اور خرید کے لے جاتا، پھر کوئی اور اس کا خریدار آ جاتا، وہ لے جاتا، جب اس کا دل بھر جاتا تو اگلی منڈی پہ وہ بھی لے جا کے بیچ دیتا، جب اس کا دل بھر جاتا تو اگلی منڈی پہ وہ بھی لے جا کے بیچ دیتا۔ ایک عورت 10 مردوں کے ہاں باری باری بکتی بکاتی جاتی تھی۔ اس کی معاشرے میں قدر کوئی نہ تھی، عزت کوئی نہ تھی، لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر اس کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، لوگ اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کے سامنے سر جھکا رہے تھے۔ میرا قلندر لاہوری اقبال ایسے تو نہیں کہتا تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، رب کے گھر بیت اللہ میں 360 بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، اور انہیں مختلف نام دیے ہوئے تھے، کسی کو لات، کسی کو منات، کسی کو حبل، کسی کو عزا، کسی کا نائلہ، کسی کا کوئی نام رکھا ہے، کسی کا کوئی نام رکھا ہے، اور بیت اللہ میں آ کر، اللہ کے گھر میں آ کر، وہاں آ کر سجدہ وہ بتوں کو کرتے ہیں، اور سارے کپڑے اتار کے کعبے میں آ جاتے ہیں، اور وہاں آ کے سیٹیاں بجاتے ہیں۔ انسانیت تو اس قدر ذلت اور پستیوں کی گہرائیوں میں گر چکی تھی کہ اسے تو اتنی بھی سمجھ نہ تھی کہ سر کس کے سامنے جھکایا جاتا ہے، مالک کی چوکھٹ پہ جھکایا جاتا ہے، یا اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکایا جاتا ہے۔ پھر کون آیا؟ تیرا میرا پیارا کالی کملی والا یار آیا، ایک ختم نبوت کا شاہ سوار آیا، وہ شاہ ابرار آیا، وہ شہنشاہ کون و مکان آئے،
تیرے میرے پیارے غمخوار آقا آئے تو میرے حضور نے بتایا کہ لوگو اگر سر جھکانے کا شوق ہے تو ان بتوں کے سامنے نہ جھکاؤ، اپنے مالک کی چوکھٹ پہ جھکاؤ۔ تو اسی تو اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے نام پہ تلوار اٹھائی ہم نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی ہم نے پھر ٹھنڈا کیا آتش قدہ ایراں کو، ہم نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں، گر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ زمین و زمان کیوں جی باعث تخلیق کائنات محبوب، کیا فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے، آئے محبوب زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان زمین و زمان۔ اب توجہ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضور کو معراج پہ لے جایا گیا، حضرت جبریل امین آئے، میرے نبی کے قدموں کو بوسہ دیا، ہاتھ جوڑ کے کہا سونیا 1,24,000 کم بیش انبیاء مسجد اقصیٰ میں آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ تیرے میرے پیارے غمخوار آقا آپ اپنے بستر استراحت سے اٹھے، حضور مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا، مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے، جہاں باقی انبیاء کی سواریاں تھیں، جبریل امین حضور کے خادم بن کے جا رہے ہیں، میرے نبی کی سواری کو وہاں باندھا، حضور مسجد میں تشریف لے گئے، سارے نبی اٹھ کے حضور کا استقبال کیا، آمد مصطفیٰ مرحبا کے نعرے مارے، پھر حضور نے سب کو نماز پڑھائی، پھر باری باری سارے انبیاء نے خطاب فرمایا، سب سے آخر میں خصوصی خطاب امام الانبیاء نے فرمایا، پھر حضور نے وہاں سے آسمان کی طرف ہجرت فرمائی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حبیب خدا اشرف انبیاء کہ عرش مجیدش بود متقا، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں، خدا کا حبیب ہے، سارے نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، رب کے عرش پہ بھی جاتا ہے تو تکیہ لگا کے بیٹھتا ہے، سوارے جہانگیر یکراں براق کہ جناب جو تیز رفتار براق کا شاہ سوار ہے۔ اب توجہ، حضور جب تشریف لے کے گئے اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے، پھر میرے پیارے نبی واپس تشریف لائے، سویرے مکے میں اعلان کیا، اللہ کے محبوب نے بتا دیا کہ میں راتوں رات گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، پھر میں لا مقام پہ چلا گیا، رب العالمین سے ہم کلام ہوا، اللہ رب العالمین نے ہر شے کی مجھے سیر کرائی، ہر چیز اللہ پاک نے مجھے دکھائی، اللہ پاک مجھے معراج پہ لے گیا۔ جب میں واپس آیا تو کنڈی ہل رہی تھی، جس پانی سے وضو کر کے گیا اس کے قطرے ابھی زمین پر ٹپک رہے تھے، جس بستر سے اٹھ کے گیا وہ بستر ابھی بھی گرم تھا۔ جب حضور نے یہ اعلان فرمایا تو مکے کے کافر جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے، ابو لہب، ابو جہل، ابو بختری، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کافر اکٹھے ہو کے آ گئے حرم شریف میں۔ کہنے لگا جی عجیب بات آپ کرتے ہیں، اتنی جلدی آپ گئے، آپ واپس آ گئے، اچھا چلو اگر آپ گئے ہیں مسجد اقصیٰ تو ہمیں پتہ ہے آپ کا بچپن ہم میں گزرا ہے، لڑکپن ہم میں گزرا ہے، آپ آج تک نہیں گئے مسجد اقصیٰ، اگر آپ گئے ہیں تو چلو اگر گئے ہی ہیں تو پھر بتائیں ہمیں کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے چھتیر کتنے ہیں، روشندان کتنے ہیں۔ جب ان لوگوں نے سوال کیا، تیرے میرے پیارے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں نگاہ ختم نبوت اٹھائی، جب نگاہ اٹھائی تو بیت المقدس میرے نبی کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ بیت المقدس حضور کی باب الاسراء کے اندر، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، جو محبوب مکے میں کھڑا ہو کے مسجد اقصیٰ کو دیکھ سکتا ہے وہ روضہ اطہر میں لیٹ کے اپنے ان حضروں والے غلاموں کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہم ایسے تو نہیں کہتے مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ میاں والی کی جیل میں پکارا کہ نہ پکارا؟
جب پکارا نا میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ غازی صاحب کا دیدار کرنے کے لیے گئے میاں والی جیل میں، اور غازی صاحب کو کہا کہ غازی صاحب سورۃ یوسف شریف کی تلاوت کیا کریں۔ تو غازی صاحب کہنے لگے کہ حضور میاں صاحب آپ کو تو پتہ ہے میں نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہوا، حفظ نہیں کیا ہوا، تو میں کیسے تلاوت کروں؟ تو میاں صاحب فرماتے ہیں غازی صاحب میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں، آپ سن کے مجھ سے یاد کر لیں اور سورہ یوسف شریف پڑھا کریں۔ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی نگاہ سے اللہ اپنے بندوں کی تقدیریں بدل دیتا تھا، جن کی نظر پڑتی تو دلوں کے زنگ دور ہوتے تھے، جن کی نظر پڑتی تو لوگوں کے دلوں کی میل کچیل دور ہوتی تھی، جن کی نگاہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ولایت عطا فرماتا تھا، وہ میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ جب آپ سورہ یوسف پڑھنے لگے تو آپ کو متشابہ ہو گیا، جب متشابہ لگا تو غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لقمہ دیا، جب لقمہ دیا تو میاں صاحب رک گئے، فرمایا غازی صاحب آپ تو کہتے ہیں میں نے ناظرہ بھی نہیں پڑھا تو مجھے لقمہ کیسے دے لیا؟ تو غازی صاحب مسکرا کے کہتے ہیں کہ سونیا آپ نے قرآن استادوں سے پڑھا ہے، ہم نے قرآن صاحب قرآن سے پڑھا ہے۔ غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہر رات کو قرآن والا آتا ہے، قرآن بھی پڑھاتا ہے، دیدار بھی کرواتا ہے۔ ہم کو ایسے جھلے تو نہیں ہوگا جی گلی گلی جناب آمد مصطفیٰ مرحبا کے نعرے لگا رہے ہیں اور نبی کے نام پر اپنی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات ایک ہی ہے کہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ، نہیں دور ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے۔ بس تو دل سے پکار تو صحیح نا، تو آ کر تو صحیح نا، تیرے اندر سے آ نکلے تو صحیح نا، تیرے اندر سے ہوک نکلے تو صحیح نا، تو صدقے دل سے سوالی بن تو صحیح نا، تو درے یار پہ آ تو صحیح نا، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ تو درے یار پہ آ تو صحیح، ذرا صدقے دل سے سوالی تو بن، اپنی جھولی تو پھیلا، اپنا دامن تو پھیلا، میرے نبی کی گلی کا گداگر تو بن، تو اس گلی میں آ تو صحیح۔ قلندر لاہوری اقبال ایسے تو نہیں کہتا کہ بکتا ہے رات ہی کو سودا تیری گلی میں، جب یار کی گلی کی بات ہوتی ہے تو اقبال کہتا ہے بکتا ہے رات ہی کو سودا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ جب اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اس گلی سے کیا ملا، اقبال کہتا ہے میں تمہیں کیا بتاؤں کہ موت و حیات میری دونوں تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں، جینا تیری، ہاں جی، مرنا تیری گلی میں، جینا تیری گلی میں، اور تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ فرمایا یار کے در پہ آ تو صحیح، اس گلی کا منگتا بن تو صحیح، اس گلی کا بھیکاری بن تو صحیح، اس گلی کا سوالی بن تو صحیح، ذرا تو آ تو صحیح، دامن تو پھیلا ذرا جھلیا، پھر دیکھنا کہ مصطفیٰ کتنی کرم نوازیاں فرماتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یوں نظر اٹھائی تو مسجد اقصی حضور کی آنکھوں کے، ایک کہتا ہے جی دروازے حضور دیکھتے جاتے ہیں بتاتے جاتے ہیں، ہم سے حاضر و ناظر کا جھگڑا کرتے ہیں، حاضر و ناظر کا یہی مسئلہ ہے، حضور دیکھتے جاتے ہیں، حضور بتاتے جاتے ہیں۔ کھڑکیاں فرمایا اتنی روشن دان، فرمایا اتنے شتیر، فرمایا اتنے، وہ جو ان کے ماہر لوگ تھے، مورخ، تاریخ لکھنے والے، سیر و سیاحت کرنے والے، ان کو انہوں نے بلایا، ان سے تصدیق کروائی، کہتے ہیں ٹھیک ہے، اچھا جی بات ختم ہو گئی، اب آگے چلو۔ کہنے لگے ہمارے 3 قافلے گئے ہیں ملک شام میں تجارت کے لیے، آپ نے دیکھے؟ فرمایا ہاں دیکھے۔ کہاں کہاں ملے؟ فرمایا فلاں فلاں جگہ پہ ملے۔ کب تک آئیں گے؟ فرمایا پہلا قافلہ اس وقت آ جائے گا، دوسرا اس ٹائم آ جائے گا، تیسرا فرمایا کل سورج ڈوبتے وہ بھی آ جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ اب جو حضور نے وقت بتایا تھا، پہلا قافلہ بھی پورے ٹائم پہ آ گیا، دوسرا بھی، تیسرے کا انتظار ہونے لگا۔ مکے کے کافر جانتے تھے کہ اس نبی نے آج تک جو بھی کہا ہے وہ ٹھیک ہوا ہے، صحیح ہوا ہے۔
اور صحابہ کا تو ویسے ہی ایمان تھا کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں تیرے منہ سے نکلی جو ہو کے رہی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ حضور فرما دیں اور ایسا ہو نا۔ ٹھیک ہے جی، اب پہلا قافلہ بھی وقت پہ آ گیا، دوسرا بھی۔ کافروں کو پریشانی ہو گئی کہ اگر یہ تیسرا قافلہ بھی وقت پہ آ گیا، توجہ جی، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے نا، تیسرا قافلہ بھی وقت پہ آ گیا تو یہ مسلمان تو مکے کی گلیوں میں نعرہ رسالت لگا دیں گے، لہذا کوئی ترکیب بناؤ، اس نعرے کو روکو، اس نعرے کو، یہ نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ اس نعرے کی بڑی پرانی تکلیف ہے لوگوں کو، اس نعرے سے اختلاف آج کا نہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی آج کا اختلاف نہیں ہے، یہ بڑا پرانا اختلاف چلا آ رہا ہے۔ لوگوں نے ایڑی سے چوٹی تک زور لگایا اس نعرے کو روکنے کے لیے، کہتے ہیں یارا اگر قافلہ وقت پہ آ گیا تو یہ مسلمان تو مکے کی گلیوں میں نعرے ماریں گے، تو لہٰذا کوئی طریقہ بناؤ، اس نعرے کو روکو۔ صرف نعرے نہیں بنائیں گے، یہ گروپوں ٹولیوں کی شکل میں آئیں گے اور جلوس بھی نکالیں گے۔ ہم نہ یہ جلوس ہونے دیں گے یعنی نعرے لگنے دیں گے، نہ یہ جلوس ہونے دیں گے نہ یہ نعرہ۔ اور نبی کے غلام کب ٹھہرتے ہیں؟ وہ تو میرے عارف کھڑی فرماتے ہیں جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ تے لکھ لکھ مکر بہانے کر کے او دے مرنے مردہ۔ کیوں جی، عاشقوں کو تو بہانہ چاہیے ذکر یار کے لیے، عاشقوں کو تو کوئی نہ کوئی طریقہ چاہیے، کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے کہ جس بہانے سے وہ اپنے محبوب کا ذکر کریں، اپنے یار کا ذکر کریں۔ اب ہوتا کیا ہے، کافر جو تھے انہوں نے اپنے پلان منصوبے کے مطابق، بڑے منظم لوگ ہوتے ہیں یہ، انہوں نے اپنے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ، بڑے پلان منصوبے کے ساتھ، جو ان کا اپنا پارلیمنٹ ہاؤس انہوں نے بنایا ہوا تھا، اس میں پوری میٹنگ بلا لی۔ ابو لہب آ گیا، ابو جال، ابو بختری، عتبہ، شیبہ، سارے ان کے بڑے بڑے وڈیرے جتنے بھی تھے وہ سارے آ گئے اور اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے۔ ساری کابینہ انہوں نے بلا لی، ساری کابینہ بلا کر انہوں نے یہ بل پیش کر دیا کہ ہاں جی یہ مسئلہ ہے، یہ زیر غور ہے، اب اس مسئلے پہ قانون بنایا جائے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اگر تیسرا قافلہ بھی وقت پہ آ گیا تو یہ مسلمان تو مکے کی گلیوں میں نعرہ رسالت لگا دیں گے، لہٰذا کوئی ایسا طریقہ بناؤ کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس نعرے کو روکو۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ توجہ رکھیں گے نا تو انشاءاللہ لطف بھی آئے گا۔ کسی نہ کوئی طریقہ بناؤ اور اس طریقے سے اس نعرے کو، ہم نے اس نعرے کو روکنا ہے۔ یہ جو ہونے والا جلوس ہے یا جلسہ ہے یا پروگرام ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے اور اس نعرے کو روکنا ہے۔ بناؤ کوئی نہ کوئی طریقہ کہ جس طریقے سے اس نعرے کو روکا جا سکے۔ کہنے لگے اچھا چلو کرو جی، دیو جی سارے اپنی اپنی رائے دو۔ وہ سارے اپنی اپنی رائے دینے لگے۔ بل تو پیش ہو چکا تھا، اب بل پیش کرنے والے بھی آپ تھے۔ یہاں میر تقی میر کہتا ہے خود ہی قاتل، خود ہی منصف، خود ہی شاہد ٹھہرے، میر اب میرے قتل کا دعویٰ کس پر؟ میر تقی میر نے کہا ظالم قتل بھی آپ کرتے ہیں، قتل بھی آپ کرتے ہیں، محرر بن کے پھر آگے جناب تحریر بھی آپ ہی لکھتے ہیں، پھر اے ایس آئی بن کے تفتیش بھی آپ ہی کرتے ہیں، ڈی ایس پی بن کے انکوائری بھی آپ ہی کرتے ہیں، وکیل بن کے مقدمہ بھی آپ ہی لڑتے ہیں، جج بن کے اس کرسی پہ بیٹھ کے فیصلہ بھی آپ ہی کرتے ہیں، اور پھر باہر آ کے کہتے ہیں کہ دیکھ لو ہمارا دامن تو بالکل صاف ہے۔ خود ہی قاتل، خود ہی منصف، خود ہی، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میر تقی میر کی اس بات کی نہیں سمجھ آئی؟ کیوں جی، خود ہی قاتل، این آر او دیتے بھی آپ ہیں، بیرون ملک فرار بھی آپ ہی کرتے ہیں، فرار کرنے کے بعد میں بیان بازیاں بھی آپ ہی کرتے ہیں کہ اب لائیں گے، اب پکڑیں گے، اب جیلوں میں ڈالیں گے۔ حقیقت یہی ہے کہ خود ہی قاتل، خود ہی منصف، خود ہی شاہد ٹھہرے، میر اب میرے قتل کا دعویٰ کس پر؟ اچھا، جب یہ بل پیش ہو گیا کہ اب کریں کیا جی؟
تو وہ جتنے بڑے بڑے کافر تھے کہنے لگے کرنا کیا ہے، حکومت ہماری، اقتدار ہمارا، طاقت ہمارے پاس، پاور ہمارے پاس، حکم ہمارا چلتا ہے، قافلہ ہمارا، قافلے میں سامان تجارت ہمارا، قافلے کے سوداگر جتنے بڑے بڑے ہیں وہ سارے ہمارے، اس قافلے کے جانور ہمارے، غلام ہمارے، لونڈیاں ہماری، پریشانی والی کون سی بات ہے؟ اور یہ سارے کا سارا جو ہے جناب اسمبلی ہال یہ بھی ہمارا، بل پیش کرنے والے بھی ہم آپ، پاس کرنے والے بھی ہم آپ، اس کو قانون بنانے والے بھی ہم آپ، بس قانون بنا دو، ابھی پیغام بھیج دو، وہ جو مکے سے باہر 2 پہاڑ ہیں قافلے کو ان پہاڑوں کے پیچھے روک دیا جائے، اور خبردار جب تک پوری طرح سورج غروب نہ ہو جائے ان کو کہہ دیا جائے کہ وہ مکے کی سرزمین پہ قدم نہ رکھے۔ یہ پیغام بھیج دیا، پیغام بھیج کے وہ خوش ہو گئے کہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب انہوں نے ڈھول تماشے والے لے لیے، ناچ گانے والے لوگوں کو لے لیا، کچھ ناچ گانے والی عورتوں کو لے لیا، کچھ بھنڈ مراسی ساتھ لے لیے، کچھ ڈھول ڈھمکے والے انہوں نے لے لیے، اور وہ چلے گئے اس راہ پہ کہ جو راستہ آتا تھا ملک شام کی طرف سے۔ مقصد کیا تھا کہ قافلہ آئے گا کوئی نہیں، اس کو تو ہم نے روک دیا ہے، ادھر سورج ڈوب جائے گا اور ہم مکے کی گلیوں میں مار دیں گے ڈھول۔ اگر یہ نبی سچا ہوتا تو قافلہ پورے وقت پہ آتا۔ ادھر حضور کے جو غلام تھے جب انہوں نے عصر کی نماز ادا کی تو کہنے لگے سونیا اگر آپ اجازت دے تو ہم بھی جائیں نہ ذرا۔ فرمایا تم کدھر جاؤ گے؟ آقا ہم بھی دیکھیں نہ ذرا، قافلہ آپ نے کہہ دیا ہے تو انشاءاللہ پورے وقت پہ آئے گا، قافلہ تو آ جائے گا، تو ہم بھی ذرا مکے کی گلیوں میں سینہ چوڑا کر کے نعرہ ماریں گے، اور مکے کے کافروں دیکھو ہمارا نبی بھی سچا، ہمارے نبی کا بول بھی سچا۔ جب صحابہ کرام کے اس ذوق اور جذبے کو امام الانبیاء نے دیکھا تو میرے حضور فرمانے لگا چلو جیسے تمہاری مرضی۔ عرض کی آقا آپ بھی تو تشریف لائیں نا۔ فرمایا نہیں تم جاؤ۔ نہیں آقا آپ بھی آئیں، غلاموں کو بھی اپنی غلامی کا بھی ایک ناز ہوتا ہے، سونے آپ بھی آئیں نا۔ تو جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کا اصرار دیکھا تو حضور بھی ساتھ چل پڑے۔ جب حضور بھی آ گئے تو اب دیکھا تو وہ دوسری پارٹی بھی کھڑی تھی، بڑی قابل توجہ بات، وہ دوسری پارٹی بھی کھڑی ہے۔ جب دیکھا تو وہ بھی انتظار میں، یہ بھی انتظار میں، ان کی ایک نظر راہ کی طرف، ایک نظر قافلے کی طرف، سورج کی طرف، ان کی کبھی نظر راہ کی طرف، کبھی نظر سورج کی طرف۔ عمل تو بظاہر دونوں کا یکساں تھا، ایک جیسا تھا، مگر نیتوں میں بڑا فرق تھا۔ وہ نبی کے بغض میں آئے، یہ نبی کی محبت میں آئے۔ وہ عداوت مصطفیٰ میں آئے، یہ الفت مصطفیٰ میں آئے۔ وہ نبی کا دل میں بغض لے کے آئے تھے، یہ نبی کا دل میں پیار لے کے آئے تھے۔ تو تھوڑی دیر گزری تو سنیوں کے صدیق بھی آ گئے، تو سیدنا صدیق اکبر آنکھوں سے چھم چھم آنسو سیدھے حضور کے قدموں میں آئے، اور میرے پیارے نبی نے اپنے دونوں ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ جو تھے وہ صدیق اکبر کے کندھے پہ رکھے، اور حضور نے فرمایا لما تبقى، ابو بکر کے شے نے رلایا، چپ کرنا ذرا، کیا بات ہے؟ تو صدیق اکبر کہنے لگے کہ سونیا ادھر تو دیکھیے۔ فرمایا کیا ہے ادھر؟ آقا وہ بھی آئے کھڑے ہیں۔ فرمایا تو پھر کیا ہوا؟ انہیں آنے دے۔ آقا وہ ڈھول بھی لے آئے، دھمکہ تماشا بھنڈ مراسی بھی لے آئے، او باش لڑکے بھی لے آئے۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا یہ ان کا شغل ہے، ان کا کام ہے، کرنے دے، ان کی باتوں پہ کان نہ دھر، ان پہ کانوں پہ کان نہ دھر، ان کے چیزوں پہ کان نہ دھر، چھوڑ ان کو،
تو اپنے کام سے کام رکھ۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان لوگوں نے تو قافلہ بھی روک دیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا فرمانے لگے ابو بکر پھر کیا ہوا؟ ان کا قافلہ تھا، انہوں نے روک لیا، تو کیوں روتا ہے؟ تو چپ کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ سونیا انہوں نے قافلہ اس لیے روکا ہے کہ قافلہ آئے گا نہیں، سورج ڈوب جائے گا، ہم مکے کی گلیوں میں ڈھول ماریں گے۔ اگر نبی سچا ہوتا تو قافلہ وقت پہ آتا۔ میرے آقا فرمانے لگے ابو بکر اب بھی چپ کر جا۔ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ فرمایا ہوگا کیا؟ جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں گے۔ جہاں ان کی مانی جاتی تھی انہوں نے منا لی، جہاں ہماری مانی جاتی ہے وہاں ہم منوا لیں گے۔ جہاں حکم ان کا چلتا تھا انہوں نے چلا لیا، جہاں حکم ہمارا چلتا ہے وہاں ہم چلا لیں گے۔ جو اختیار ان کے پاس تھا انہوں نے استعمال کیا، جو اختیار ہمارے پاس ہے وہ ہم استعمال کریں گے۔ اور ابو بکر قافلہ ان کا تھا، انہوں نے روک لیا۔ سورج ہمارا ہے، اسے ہم روک لیتے ہیں۔ فرمایا سورج ہمارا ہے، اسے ہم، تو ہوتا کیا ہے؟ ادھر قافلہ رکا، ادھر یہ بات جو میرے اعلیٰ حضرت کرتے ہیں کہ زمین و زمان اور جس محبوب کا اشارہ ہو تو چلتا سورج رک جائے اور کبھی ڈوبا ہوا واپس آ جائے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری انگلی اٹھ گئی، ماہ کا کلیجہ پھٹ گیا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ کبھی انگلی اٹھے تو چاند کا کلیجہ چیر جائے اور چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، اور کبھی ید اللہ کا گورا ہاتھ اٹھے تو ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ جائے، اور کبھی اشارہ ہو تو چلتا ہوا سورج بھی رک جائے۔ ادھر قافلہ رکا، ادھر سورج رکا، مدت دراز گزر گئی۔ ابو لہب نے ابو جہل کو کونی ماری، نہیں سمجھ آئی؟ کچھ فیصلے انڈر گراؤنڈ ہوتے ہیں نا، اگر واضح ہو جائیں تو احتجاج شروع ہو جاتا ہے، اگر واضح ہو جائیں تو احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ باتیں انڈر گراؤنڈ رکھتے ہیں نا، اگر کھل جائیں گی تو پھر دھرنا بھی ہوگا، احتجاج بھی ہوگا، پھر غلام مصطفیٰ تو میدان میں آ جائیں گے۔ تو یہ فیصلہ انہوں نے کیا ہوا تھا انڈر گراؤنڈ۔ کونی ماری، کہتے ادھر دیکھ، کہنے لگا سوچ میں بھی یہی رہا ہوں، نہیں سمجھ آئی؟ سوچ، کہنے لگا اب ایک ہی طریقہ ہے۔ کہا کون سا طریقہ؟ کہا بچیا جدو تک کہ نہ ٹرے اس بھی نہ ٹرنا، تینوں پتہ ہی نہیں، تینوں سمجھ ہی نہیں آئی، تیرا پاڑا کی دے نال پہ ہے۔ جدو تک کہ نہ ٹرے اس بھی اے ٹرسن تے او ٹرسی۔ اب ہوتا کیا؟ کہتے ہیں پھر جلدی کر بندہ بھیج، اسی کو بھیج جس کو پہلے بھیجا تھا، کوئی نواں نہ آ جائے نہیں تو بدنام ہو جائیں گے، کوئی نواں بھیجے گا بندہ تو بدنام ہو جائیں گے، اسی کو بھیج جس۔ ادھر قافلہ چلا، ادھر آسمانوں پہ سورج چلا۔ بھئی یہ بات ہے کہ زمین و زمان، کیوں جی، مکین و مکان، چنین و چنا، دہن میں زبان۔ کیا میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سونے یہ زبان بھی تمہارے لیے، دہن میں زبان اور بدن میں ہے جان، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ کیا پیش کرے تجھ کو کیا چیز؟ فرانس کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کا جذبہ کیا ہے۔ یہ تو اپنی جان ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں، یہ تو سر دھڑ کی اپنے یار کے لیے بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ کفر آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتا ہے ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ کبھی ہالینڈ کے کتے بھونکتے ہیں، کبھی فرانس کے بدماش جو ہیں وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرتے ہیں، کبھی کہیں سے کوئی کافر بھونکتا ہے، کبھی کہیں سے کوئی بول پڑتا ہے، کبھی نبی کی ختم نبوت پہ ان کے ایجنٹ حملہ کرتے ہیں، کبھی حضور کی ناموس پہ حملہ کیا جاتا ہے، اور کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والی اس ملونہ چوڑی کو پروٹوکول کے ساتھ جس ملک میں بھیجا گیا، آج اسی ملک نے
میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے اور برملا سرعام گستاخی کی ہے۔ ہم باور کرانا چاہتے ہیں پاکستان کی حکومت کو بھی، پاکستان کی انتظامیہ کو بھی، ذمہ دار اداروں کو بھی، کہ نبی کے غلام ابھی مر نہیں گئے۔ غازی علم دین شہید کے جانشین ابھی زندہ ہیں، عامر شہید چیمہ کے جانشین ابھی زندہ ہیں، ملک ممتاز قادری کے جانشین ابھی زندہ ہیں، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ابھی زندہ ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کی روحانی اولاد ابھی زندہ ہے، حضرت خالد بن ولید کے جانشین ابھی زندہ ہیں۔ ابھی فی الفور فراز کا جو سفیر ہے اسے ملک بدر کیا جائے اور فراز کی ایمبیسی کو تالا لگایا جائے اور فراز کی تمام تر جو مصنوعات ہیں ان کا باقاعدہ طور پر بائیکاٹ کیا جائے اور فراز کے صدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے یہ کہہ دیا جائے کہ یا اپنی ان بدماشیوں سے باز آ جاؤ یا پھر دیکھو یہ جو ہمارا ہدف مزائل ہے اس کا رخ بھی تمہاری طرف کر دیا ہے، خالد ٹینک کا رخ بھی تمہاری طرف کر دیا ہے، ابابیل کا رخ بھی تمہاری طرف کر دیا ہے، زرار ٹینک کا رخ بھی تمہاری طرف کر دیا ہے اور ایٹم بم بھی تمہاری طرف کر دیا ہے، اور نبی کے یہ غلام جو ہیں یہ بھی لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے ابھی تم پر دھاوا بولنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ مصطفیٰ رسول کی ایک صدا، مصطفیٰ رسول کی ایک صدا، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تم مسلسل ہم پر جبر کرتے رہے، ہم مسلسل صبر کرتے رہے، تم نے مہنگائی کی، ہم سڑکوں پہ نہ آئے، تم نے تیل بم ہم پہ گرایا، ہم چپ رہے، تم نے چینی مہنگی کی، آٹا مہنگا کیا، آٹے کا بحران ہوا ملک میں، ہم چپ رہے، تم نے بجلی مہنگی کی، ہم چپ رہے، لوگ زندگی گزارنے کی بنیادی سہولیات سے محروم رہے، ہم چپ رہے، ادویات مہنگی ہو گئی، ہم چپ رہے، غریبوں کی جھونپڑیوں پہ تم نے بلڈوزر چلائے، ہم چپ رہے، تم نے ہمارے مینیڈٹ پر ڈاکہ مارا، ہم چپ رہے، تم یہودیوں کے یار بنتے رہے، ہم پھر بھی چپ رہے، مگر یاد رکھو یہ گردنیں ہم نے رسول اللہ کے لیے رکھی ہیں، ہم کٹ جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر اپنے آقا کی شان اقدس میں ایک ذرہ برابر گستاخی ہم کبھی بھی گوارا نہیں کریں گے۔ ہماری تاریخ کو نہ بھلاؤ، ہماری تاریخ یاد رکھو، ہم ان کی روحانی اولاد ہیں جنہوں نے مٹی کے ٹوکرے سر پہ اٹھائے، جنہیں مونج کے لباس پہنائے گئے، ساری رات ان سے چکی پسوائی گئی،
سارا دن ان سے مشقت کروائی گئی، پھر انگریز کے ٹاؤٹوں نے انہیں زمین پر لٹایا اور اشتریاں گرم کر کے ان کے بدن پہ رکھے، پھر چھریوں سے ان کے بدن کو چیرا اور ان کے زخموں کے اندر انہیں نے نمک اور مرچیں بھری، پھر اوپر سے تروپے مارے، اور پھر اتنی سزائیں دینے کے باوجود وہ پھر بھی کہتے رہے کہ لطف سجن دم بدم، کارے سجن گاہ گاہ، انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ واہ۔ ہم ان کی روحانی اولاد ہیں، یہ مت بھولو، اپنے پیارے محبوب کی عزت اور عظمت سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی شے نہیں ہے، نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی ناتا ہے۔ اگر دنیا امن چاہتی ہے تو ہمارے نبی کی عزت کرنا سیکھ لے۔ جب تک حضور کی عزت نہیں کرو گے، جب تک حضور کی عزت اور عظمت کا ڈنکا، حضور کی عزت اور عظمت کا سکہ تمہارے دل میں نہیں بیٹھے گا، جب تک دلوں میں مصطفیٰ کی محبت کے چراغ روشن نہیں کرو گے، اللہ کی عزت کی قسم اس وقت تک کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ نہ کلمہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ اگر حضور کی محبت نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قلندر لاہوری اقبال تو یہاں تک کہتا ہے، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ رہی، نمازیں تو تیری دید کا ایک بہانہ رہی۔ تم نے کبھی دیکھا بدر والوں کو؟ بات لمبی ہو جائے گی، مختصر عرض کرتا ہوں میں۔ بدر کا مارکہ ہونے کے بعد حضرت جبریل بھی آئے تھے نا فرشتوں کا لشکر لے کر، آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ بدر کی جنگ ہو گئی، بدر میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے غلاموں کو فتح دے دی۔ جبرائیل نے فرشتوں کو لیا، کہا آؤ بے لیو، جس کام کے لیے آئے تھے وہ تو ہو گیا، چلو آپ واپس چلتے ہیں۔ ادھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حکم دیا، بھئی آؤ آپ سارے نماز پڑھیں۔ حضور کے غلام میرے نبی کے پیچھے صفے بنا کے کھڑے ہو گئے، امام الانبیاء آگے آگے، حضور مصلی امامت پہ، حضور کے سارے غلام پیچھے کھڑے۔ جبریل امین نے اپنا لشکر لیا، آسمانوں کی طرف چلے گئے، نماز پڑھ رہے تھے۔ جب سلام پھیرا تو چند صحابہ حضور کی طرف دیکھ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، آپ نماز میں مسکرا رہے تھے۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے کہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ اب یہ بڑی طویل حدیث ہے، یہ بات بڑی لمبی ہے، پوری رات بھی اگر اس موضوع پہ بات ہوتی رہے تو رات ختم ہو جائے مگر بات ختم نہ ہو۔ میں مختصر عرض کر رہا ہوں، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے یا میری طرف تک رہے تھے۔ ان لوگوں کو بھی سمجھ آنی چاہیے نا کہ جو لوگ کہتے ہیں نبی کا خیال بھی آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور نبی کا خیال نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ لاہور کا قلندر کہتا ہے، مجھے کیا کام تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں۔ نہ تو اعتکاف سے کچھ غرض، نہ نماز و زہد سے واسطہ، تیری دید کیسی نماز ہے، نہ سجود ہے نہ قیام ہے، اور اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ رہی، نمازیں تو تیری دید کا ایک بہانہ رہی۔ اقبال کتنی آگے کی بات کر گیا، اگر وہ ساری باتیں کی جائیں تو یہ علماء بھی فتویٰ لگا دیں، صاحبزادہ صاحب بھی کہیں چپ کر، مشتاق صاحب بھی کہیں چپ کر۔ اقبال تو یاد کبھی آئے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اس کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ شعر تو ہم پڑھ سکتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ ترجمہ نہیں ہم کر سکتے، اگر ترجمہ کریں گے تو یہی ہمارے سر کے تاج علماء ہم پہ فتویٰ لگا دیں گے۔ کبھی آئے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور میں سے سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ عشق رسول ہے، میلاد ہم بھی مناتے ہیں۔ پچھلے سال سارے صحابیاں پگڑیاں بن لیا آئیاں میلاد شریف، دیکھیا ہے تو کیوں جی؟ جو منکر ہے نا میلاد کے، وہ بھی آ گئے تھے میلاد منانے، یہ دکھانے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اوہ ظالمو، اگر تم عاشق رسول ہو تو تمہارے اسمبلیوں میں ہوتے ہوئے پھر ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کیوں ہوتی ہے؟ اس وقت تمہارا عشق کہاں جاتا ہے؟ ہم عاشق رسول ہیں،
ہم عشق رسول ہیں۔ اقبال کہتا ہے میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور پھر کہا کرم کیا تیری یاد نے، وہ تو کہتا ہے نا غضب کیا تیری یاد نے، ہم کہتے کرم کیا تیری یاد نے، مجھے آ تڑپایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ اور تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ آج لوگ بھی کہتے ہیں نا جی صاحبزادہ صاحب آپ کو کیا ضرورت تھی ان لوگوں کے ساتھ آنے کی، چنگا بھلا آستانہ بھی تھا، چنگا بھلا نذرانہ بھی تھا، چنگا بھلا ادارہ بھی تھا، عزت بھی وقار بھی، دنیا سلام بھی کرتی ہے، ہاتھ بھی چومتی ہے، نذرانے بھی دیتی ہے۔ اب تو آپ متنازع شخصیت بن گئے، اب تو کئی لوگ آپ کو بلائیں گے کوئی نہیں بلائیں گے، کوئی قدر کریں گے کوئی نہیں کریں گے، تو کیا ضرورت تھی؟ تو علامہ اقبال کہتا ہے ان کو، کیا کہتا ہے؟ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ کیا ہوا جو دو چار مرید گھٹ ہو گئے؟ کیا ہوا جو دو چار نذرانے دینے والے گھٹ ہو گئے؟ کیا ہوا جو دو چار سلام کرنے والے گھٹ ہو گئے؟ کیا ہوا جو دو چار بدماشوں نے تیرے دل کو توڑ دیا؟ دنیا کی جو شے ٹوٹ جائے نا اس کی قدر و قیمت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میک ٹوٹ گیا نا کوئی اہمیت نہیں ہے، بلب ٹوٹ گیا اہمیت کوئی نہیں، پنکھا ٹوٹ گیا اہمیت کوئی نہیں، موبائل ٹوٹ گیا اہمیت کوئی نہیں، جو شے ٹوٹ جائے اس کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے۔ یہ گلاس ٹوٹ جائے قدر و قیمت کوئی نہیں۔ ایک تیرا دل ایسی شے ہے کہ یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے نا اس کے مالک کی نظر میں اس کی قدر و قیمت اتنی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہ بات اقبال کرتا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ اور تو کی بچا رہا ہے؟ آستانہ بچا رہا ہے، نذرانہ بچا رہا ہے، جبہ بچا رہا ہے، دستار بچا رہا ہے، پگڑی بچا رہا ہے، مسجد بچا رہا ہے، خطابت یا امامت بچا رہا ہے، یا دو چار مقتدی اپنے بچا رہا ہے، یا اپنے عہدے یا کرسی کو بچا رہا ہے۔ فرمایا نہ، یہ چیزیں بچانے کی نہیں ہیں، بچانے کی چیز ایمان ہے، بچانے کی چیز یار کی محبت ہے، بچانے کی چیز مصطفیٰ کا پیار ہے۔ اور تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ فرمایا یہ جتنا زیادہ ٹوٹے گا اس کی قدر و قیمت اتنی اور بڑھ جائے گی، اس کی اہمیت اتنی اور۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ آگے بات کریں جی۔ اچھا آقا آپ مسکرا رہے تھے، یہی بات ہو رہی تھی نا، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ رہی، اذان ازل سے تیرے، نمازیں تو تیری دید کا ایک بہانہ رہی۔ یہ اقبال کا ذوق ہے۔ اب فتویٰ لگانا ہے تو اقبال پہ لگاؤ۔ آقا آپ نماز میں مسکرا رہے تھے، میرے پیارے نبی نے فرمایا پتہ کیوں؟ جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ اب توجہ بات ختم ہونے والی ہے۔ اچھا تمہیں پتہ ہے نا جبریل آئے تھے لشکر لے کے؟ جی یا رسول اللہ آئے تھے، آپ کی دعا سے جو آئے تھے، آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے جبریل بھی بھیجا اور فرشتے بھی بھیجے، اور بہت بڑا وہ لشکر لے کے آئے تھے، جنگ میں انہوں نے ہماری مدد کی، ہماری ہیلپ کی۔ حضور نے فرمایا اچھا جب ہم نماز پڑھنے لگے نا تو جبریل نے اپنے لشکر والے بیلیوں کو کہا آؤ یارا، جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام تو ہو گیا ہے، آؤ اب ہم واپس جاتے ہیں۔ تو جبریل گئے واپس، جب گئے واپس پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند۔ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ دروازہ، کوئی کام کر کے جب آئے تو اسے پروٹوکول دیا جاتا ہے، سلام کیا جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو کام تو جبریل نے بھی بہت بڑا کیا ہے، مگر بوا بند۔ بوا تسی کی آندے ہو دروازے نے؟ بوا ہی آندے ہو؟ اسی بھی بوا ہی آنے ہیں۔ بوا، جبریل دروازہ کھڑکایا، بوا کھڑکایا، اندروں بولیا دربان کون؟ تو جبریل آخیا تین نہیں پتا میں کون؟ بھائی پتہ ہوتا ہے نا نوکر کو، میرے مالک کی گاڑی کی آواز ایسی ہے، وہ بیل ایسے بجاتا ہے، دروازہ ایسے کھٹکھٹاتا ہے، گھر والوں کو بھی پتہ۔ اور بوا لا تین نہیں پتا کون؟ اس آخیا جی دسو نا کون؟ فرمایا جبریل۔ انہیں آخیا جی یہ تو میں نے پتا ہے تسی جبریل ہی ہو۔ تو فرمایا پھر بوا لا کردہ کی ہیں؟ اس آخیا جی کرنا کی ہے، بوا تو نہیں لانا۔ جبریل کہنے لگے بھائی ایک ہی گل ہوئی، بوا کیوں نہ لانا؟
اس آ جی بس میں نے اللہ حکم دیتا ہے جبریل آؤں پہ ابو بند کر. جب اللہ کا نام سنا تو حضرت جبریل یا اللہ کون سی کمی ہو گئی, دروازے کیوں بند ہو گئے آسمانوں کے؟ رب العالمین نے فرمایا جبریل جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام ہو گیا. یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے, وہ کام ہو گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کام تو ہو گیا مگر مجھے یہ بتا جب واپس آنے لگا تھا تو یار سے اجازت لی تھی؟ نہیں سمجھ آئی؟ محبوب سے اجازت ہے. یا اللہ تیرا محبوب نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو کام پورا ہو گیا ہم اب واپس چلتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا پیچھے ٹر جا جبریل, واپس چلا جا, جب تک یار اجازت نہ دے آسمانوں پہ نہ آنا. جب تک یار وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں جی زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا ہم آئے یہاں. ہم یہاں کیوں آئے ہیں جی؟ ہم آئے یہاں, ہم آئے یہاں. اور آگے کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ اٹھے بھی وہاں. ہم آئے یہاں. اور اتنا تو کر لو میرے بیلیو, اتنا تو کر لو. جب اٹھے تو مصطفیٰ خود فرمائیں وہ دیکھو آ گیا جو اچھل اچھل کے تاجدار ختم نبوت کے نعرے مارتا تھا. تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول کیوں جی ہم آئے یہاں؟ ایسے نہیں, ذرا کھل کے بولو, سینے کے زور سے آواز آئے. ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں, دہن میں زبان. جب زبان حضور کے لیے پھر ہم کہیں گے نا جی فلک کے ستاروں زمین کی بہاروں سب عیدیں مناؤ, حضور آ گئے سب عیدیں مناؤ. کیوں جی دہن میں زبان اور بدن میں ہے جان, یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے. کیا پیش کریں تجھ کو, کیا چیز ہماری ہے. اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.